سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے منتخب نصاب کا، اور اس میں ہم سورۃ الفاتحہ کا جزو ثالث یعنی درخواست ہدایت پر بات کر رہے تھے۔ تو ہم اس سے آگے جتنا ہم نے ڈسکس کیا تھا اس سے آگے ہم آج ڈسکس کرتے ہیں۔ اولین اور قدیم ترین مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے مابین حقوق و فرائض کا صحیح توازن کیا ہے۔ ہر باشعور انسان جانتا ہے کہ اس معاملے میں تاریخ انسانی میں شدید افراط و تفریط نظر آتی ہے۔ کسی معاشرے میں عورت بالکل بھیڑ بکری کی طرح ایک مملوکہ کا درجہ رکھتی ہے، اس کے برعکس کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی عورت قلوپترا بن کر کسی ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر رہی ہے اور اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان فراہم کر رہی ہے۔ لہٰذا مرد اور عورت کے مابین توازن اور اعتدال، عدل اور انصاف عقل انسانی کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ انسان لازماً مرد ہوگا یا عورت، ان میں سے ہر ایک صرف اپنی ہی مصلحتوں اور مفادات کو مد نظر رکھنے پر مجبور ہے۔ گویا یہاں انسان اس فاتر فطرت کی رہنمائی کا محتاج ہے جس نے مرد کی تخلیق بھی کی ہے اور عورت کی بھی، جو دونوں کے عواطف اور میلانات کو بتمام و کمال جاننے والا ہے، جو تہذیب و تمدن میں دونوں کے حقوق و فرائض کا ایسا صحیح تعین کر سکتا ہے جس کی بدولت انسانی تمدن کی گاڑی دونوں پہیوں پر ہمواری کے ساتھ سیدھی راہ پر آگے بڑھ سکے۔ دوسری مثال فرد اور اجتماعیت کے باہمی تعلق و توازن سے متعلق ہے۔ اگر افراد کی انفرادی آزادی پر حد اعتدال سے زیادہ زور ہوتا ہے اور ان کے حقوق کا ضرورت سے زیادہ لحاظ رکھا جاتا ہے تو پلڑا ایک جانب جھک جاتا ہے اور مادہ پدر آزادی انتشار اور انارکی کا روپ دھار لیتی ہے۔ اس کے برعکس کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعیت اس طور پر مسلط ہو جاتی ہے کہ اس کے نیچے فرد سسکنے لگتا ہے اور اس کے حقوق بالکل پامال ہو جاتے ہیں۔ اس کی آزادی اور حریت کو اجتماعیت کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دو انتہاؤں کے مابین توازن قائم رکھنا نہایت کٹھن ہے، اور یہ واقعہ یہ ہے کہ عقل انسانی اس کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ ایسے صحیح نقطہ عدل کا تعین کر سکے کہ فرد کے حقوق بھی برقرار رہیں، اس کی انفرادی شخصیت کے صحت مند ارتقاء کے امکانات بھی روشن رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرد معاشرے کے لیے ایک مضر اور نقصان دہ عنصر کی حیثیت اختیار نہ کر سکے، بلکہ ان دونوں کے مابین ایک مبنی بر عدل اور کامل توازن والا نظام قائم ہو سکے۔ عمرانیات کی تاریخ سے ادنیٰ واقفیت رکھنے والے بھی اس سے واقف ہیں کہ انسانی عقل اور تجربات تاحال ایسا نظام قائم کرنے سے یکسر قاصر رہے ہیں اور ان کے تجویز کردہ نظام دازمن افراط و تفریط کا شکار رہے ہیں۔ یہی معاملہ معاشی مسائل کا بھی ہے کہ جنہوں نے خاص طور پر صنعتی انقلاب کے بعد ایک نہایت گھمبیر عقدے کی صورت اختیار کر لیا، یعنی یہ کہ سرمایہ اور محنت کے مابین صحیح توازن کیسے قائم کیا جائے اور اقتصادی معاملات میں عدل اور اعتدال کے تقاضے کیسے پورے کیے جائیں۔ اس معاملے میں نقطۂ عدل و قسط کی تلاش میں نوع انسانی کتنی سرگرداں ہے اور کیسے کیسے تجربے کر رہی ہے، وہ روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ کہیں وہ انفرادی ملکیت کی نفی کلی کا تجربہ کرتی ہے جس سے انسان کی شخصی آزادی اور اس کی آزاد شخصیت کچل کر رہ جاتی ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ سرمایہ ایک بہت بڑے ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایک سرمایہ دارانہ آمریت معاشرے پر مسلط ہو جاتی ہے جس میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور کسانوں اور مزدوروں کے لیے ایک باعزت اور آسودہ زندگی بسر کرنا محال ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ تین پیچیدہ اور امہات
مسائل جن کے گو نہ گو شعبوں اور پیچ در پیچ شاخوں، پھر ان کے متضاد تقاضوں کو ایک متوازن اور معتدل نظام میں سمونے سے انسان قاصر ہے، اس لیے کہ ان کے حل کے لیے جب بھی انسان سوچے گا اپنے قریبی ظروف اور احوال میں رہ کر سوچے گا، اور ان کا حل تلاش کرنے میں وہ اپنی ذات، گروہ یا طبقے سے بلند تر ہو کر معتدل اور منصفانہ راہ تلاش نہ کر پائے گا، اور اس کی سوچ میں کہیں نہ کہیں کجی رہ جائے گی، اس کا جھکاؤ کسی نہ کسی طرف ہو جائے گا، نتیجتاً وہ صراط مستقیم اور سواء سبیل سے بھٹک جائے گا۔ تو قرآن مجید اس معتدل اور متوازن راستے کو مختلف ناموں سے تعبیر کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اسے صراط مستقیم کہا گیا، یعنی سیدھا راستہ، کہیں اسے سواء سبیل کہا گیا ہے، کہیں اسے صراط السوی کہا گیا ہے، یعنی برابری کا راستہ، کہیں قطع استوا ہے جو ہمارے کرۂ ارضی کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ بس سواء سبیل وہ راستہ ہوگا جس میں کامل توازن ہو، افراط و تفریط نہ ہو، کسی ایک جانب جھکاؤ نہ ہو جائے۔ کہیں اسے قصد السبیل سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی معتدل اور درمیانی راستہ جس میں نہ ایچ پیچ ہو نہ اونچ نیچ۔ کہیں اسے سبل السلامہ کہا گیا ہے، یعنی سلامتی کا راستہ جس میں امن و سکون ہو، ظلم و عدوان نہ ہو، تعدی اور احتسال نہ ہو۔ تو یہ ہے در حقیقت انسان کی وہ احتیاج جس کے لیے وہ گھٹنے ٹیک کر اپنے پروردگار کے سامنے استدعا کرنے پر مجبور ہے کہ اے میرے رب، میں نے تجھے پہچان لیا، تیری توحید کو جان لیا، ادنا درجے ہی میں صحیح، لیکن مجھے تیری صفات کمال کی معرفت بھی حاصل ہو گئی۔ میں نے یہ بھی جان لیا کہ مجھے مرنے کے بعد تیرے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ میں یہ بھی جان چکی ہوں کہ اس دن کامل اختیار صرف تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں نے یہ ارادہ اور عزم بھی کر لیا کہ میں تیری ہی بندگی اور پرستش کروں گی، اور اس کے لیے میں تیری ہی اعانت اور امداد کی محتاج ہوں۔ لہٰذا اب میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ زندگی بسر کرنے کا صراط مستقیم، صراط السوی، سواء السبیل اور سبل السلام مجھ پر واضح فرما دے، مجھے اس کی ہدایت عطا فرما، اور اس کے لیے میرے دل کو اطمینان اور انشراح بخش، مجھے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر چلاتے ہوئے مجھے میری کامیابی اور کامرانی اور فوز و فلاح کی آخری منزل تک پہنچا دے۔ واضح رہے کہ یہی ایمان برسالت کی عقلی بنیاد ہے، کیونکہ اس ہدایت ربانی کو انسانوں تک پہنچانے کے منصب جلیل پر رسولوں کی مقدس جماعت فائز ہوتی ہی رہی ہے، اور اس سلسلہ ذہب کی آخری کڑی ہیں خاتم النبیین، سید المرسلین، ہادی آخر الزمان، حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جس چیز کی اہمیت و وقت زیادہ ہوتی ہے اسے مزید واضح کیا جاتا ہے، چنانچہ انسان کے دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، لہٰذا اس صراط مستقیم کی اہمیت پر زور دینے کے لیے اس کی مزید وضاحت خود اسی کی زبانی کرائی جا رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے رب ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اس سورہ مبارکہ میں غایت اجمال اور اختصار ہے، اس لیے یہاں ساری تفاصیل ممکن نہیں تھی، لیکن قرآن مجید کی تفسیر کا یہ اصول پیش نظر رکھیے کہ القرآن یفسر بعدہ بعد، کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ اس کے مطابق اگر تلاش کیا جائے کہ انعمت علیہم کی تفسیر قرآن مجید میں کہاں وارد ہوئی ہے تو سورۃ النساء کی یہ آیت سامنے آئے گی، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں گے تو ان کو معیت اور رفاقت نصیب ہوگی، ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور بہت ہی اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں۔ تو یہ چار گروہ ہیں منعم علیہم کہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام و فضل ہوا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا۔ ان میں انبیاء کرام علیہم السلام سب سے بلند اور سب سے اونچے مرتبہ پر فائز ہیں، ان کے بعد درجہ ہے حضرات صدیقین کا، ان کے بعد تیسرے نمبر پر آتے ہیں شہداء کرام، پھر چوتھے نمبر پر عام مومنین اور صالحین ہیں۔ اس موقع پر
ایک یہ دعا ہے کہ اے رب ہمارے، ہمیں ان منعم علیہم کے راستے کی ہدایت بخش، ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں ان کے رفاقت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو صراط مستقیم کے اس مثبت انداز میں وضاحت کے بعد ایک سلبی اور منفی انداز میں بھی وضاحت کی گئی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جو نہ مغضوب علیہم میں شامل ہیں اور نہ ہی گم کردہ راہ ہیں۔ در حقیقت یہ دو کیفیات یا دو درجات ہیں جنہیں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک درجہ مغضوب علیہم کا ہے جو بہت ہی ناپسندیدہ ہے اور گویا ذلہ ذلالم بعیدہ کا مستحق ہے، کہ جب کوئی فرد یا کوئی قوم یا امت ہدایت کی راہ کو اپنے نفس کی شرارتوں کے باعث اور اپنی خواہشات و شہوات کا اتباع کرتے ہوئے جان بوجھ کر چھوڑ دے، صداقت اور ہدایت کی راہ سے جان بوجھ کر اعراض کرے، اس سے منہ موڑے، تو ان کو قرآن مغضوب علیہم قرار دیتا ہے، یعنی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ گویا جو لوگ حق کو حق اور باطل کو باطل جان کر بھی اپنے تعصبات کی وجہ سے یا اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے یا اپنے تکبر اور حسد کی بنیاد پر حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کرتے ہیں، تو وہ مغضوب علیہم ہیں۔ ایک دوسرا گروہ ان کا ہے جو مغالطوں میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس معاملے میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے ہم نیکی کی حقیقت کی بحث میں دیکھ چکے ہیں، کہ انسان غلط راہ پر چل پڑتا ہے، اس کا کوئی اچھا جذبہ غیر معتدل ہو کر کسی غلط صورت میں ڈھل جاتا ہے۔ اس گروہ کے متعلق قرآن کہتا ہے ضالین، یعنی وہ لوگ جو بھٹک گئے، جو گم کردہ راہ ہیں، وہ قافلہ جو اپنا صحیح راستہ بھول کر کسی دوسری جانب نکل گیا۔ لفظ ضال کا ایک دوسری صورت پر بھی اطلاق ہوتا ہے، کہ جو شخص ابھی تلاش حقیقت میں سرگردہ ہوں، اس کے اندر طلب ہدایت موجود ہو لیکن ابھی وہ غور و فکر کے مراحل طے کر رہا ہو، ایسے شخص کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی سورۃ الضحیٰ میں یہی لفظ استعمال کیا گیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا آپ کے رب نے تلاش حقیقت میں سرگردہ، تو آپ پر ہدایت کا راستہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش حقیقت کا جذبہ اس شدت کے ساتھ ابھرا کہ آپ نے غار حرا کی خلوت، غزینی، غور و فکر اور سوچ بچار میں کل انہماک کے لیے اختیار فرمائی، لہٰذا پروردگار کی جانب سے پردے اٹھا دیے گئے اور نزول وحی کا آغاز ہو گیا۔ الغرض الضالین کا لفظ مغضوب علیہم کے بنسبت بہت ہلکا ہے۔ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرارت نفس کے طفیل محض اپنی خواہشات و شہوات کے اتباع میں حق کو جان بوجھ کر ترک کر دیا، اور الضالین وہ ہیں جو یا تو کسی مغالطے کے باعث راہ حق سے بھٹک گئے ہیں یا ابھی تلاش حق میں سرگردہ ہیں۔ مفسرین کے نزدیک مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال یہود ہیں، جنہوں نے جو ٹھوکریں کھائیں وہ کسی اندھیرے کے باعث نہیں کھائیں، بلکہ اس وقت کھائیں جب سورج نصف النہار پر چمک رہا تھا۔ ان کے پاس اللہ کا کلام موجود تھا، اللہ کی ہدایت موجود تھی، اللہ کی شریعت موجود تھی، لیکن اپنی شرارت نفس کے باعث انہوں نے اس میں تحریفات کی۔ اس کے بجائے کہ اپنے آپ کو اللہ کی منشا کے مطابق ڈھال لیتے، انہوں نے اللہ کے کلام اور اس کے قانون کو اپنی خواہشات کے رخ پر ڈھال لیا۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور امت مسلمہ کے آخر الامم اور قرآن کے نوع انسانی راہ پیام آخری کے مصداق آخری کتاب ہونے کی برکت سے قرآن کا متن محفوظ رہا، اور تحریف جو بھی ہوئی صرف ترجمہ و تفسیر میں ہوئی، جبکہ سابقہ امتیں بالخصوص یہود اس معاملے میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور ان کے علماء نے تو اللہ کی کتاب میں لفظی تحریف تک بھی کر دی تھی، لہٰذا یہ مغضوب علیہم کے زمرے میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا وَبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ ان پر ذلت و مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے حامل ہونے کے باوجود اپنی شرارت نفس کے باعث اس ہدایت سے روگردانی کی اور اپنی خواہشات نفس کا اتباع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت میں پیش رہے۔ تو سابقہ امتوں میں سے الضالین کی نمایاں مثال نصارہ ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اس لیے کہ محبت اور عقیدت کے غلو میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اتنا بڑھایا کہ معاذ اللہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور ساتھ ہی عملی طور پر انہوں نے رہبانیت کی بدعت اختیار کی، جس کے متعلق سورہ حدید میں ارشاد ہوا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا
کتبناہا علیہم، اور رہبانیت کی بدعت خود انہوں نے اختیار کی اور ہم نے اسے ان پر لازم نہیں کیا تھا۔ یہ در حقیقت ایک خلاف فطرت نظام تھا جو انہوں نے خود اپنی مرضی سے اپنی نیکی کے جذبے میں حد اعتدال سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے اوپر غیر فطری پابندیاں عائد کرتے ہوئے اختیار کر لیا تھا۔ ان میں کچھ لوگ تو ضرور ایسے باہمت نکلے جو ان پابندیوں کو نبھا گئے، لیکن ان کی اکثریت ان پابندیوں کو نبھا نہ سکی۔ نتیجتاً جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہوا، اور راہب خانوں کے تہخانوں میں ناجائز اولاد کے قبرستان آباد ہو گئے۔ یہ سارا معاملہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے فطرت کے خلاف کام کیا۔ چنانچہ مفسرین کی اکثریت کے نزدیک سورۃ الفاتحہ میں مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ ویسے اس مفہوم کو عام رکھا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ یہ ان کی دو نمایاں مثالیں 100% درست ہیں۔ بہرحال یہ ہے سورۃ الفاتحہ کا وہ تیسرا حصہ کہ جس کا تذکرہ اس حدیث قدسی میں بائیں الفاظ ہو چکا ہے کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے طلب کیا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی اس سورہ مبارکہ کے تجزیے میں بھی بہت مفید ہے اور اس کی عظمت کو بھی بتمام و کمال اور بحسن و خوبی ظاہر کر رہی ہے۔ یہ فطرت انسانی کی وہ ترجمانی ہے کہ اگر واقعتاً یہ الفاظ کسی شخص کی زبان سے گہرے شعور اور احساس اور قلب و ذہن کی گہرائیوں سے نکل رہے ہوں تو ان کی تاثیر وہی ہے جو اس حدیث قدسی میں وارد ہوئی ہے کہ ادھر بندہ ایک ایک جملہ کہتا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب ملتا چلا جاتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے متعلق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کا ایک نہایت خوبصورت انتہائی موزوں مقدمہ اور دیباچہ ہے۔ فطرت انسانی کے وہ پیاس اور صراط مستقیم کے وہ احتیاج جس کی ترجمانی سورۃ الفاتحہ میں کی گئی ہے، اسی کی جانب رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ مبارکہ کے فوراً بعد وارد ہوا یہ الفاظ مبارکہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ ہے وہ کتاب جو ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ یہ کسی فلسفی کے من گھڑت خیالات و نظریات اور ذہن انسانی کی تگ و تاز پر مبنی نہیں ہے۔ یہ حق یعنی سراسر حق پر مبنی ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے جس میں سیدھے راستے کی طلب اور پیاس موجود ہے۔ گویا یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا پورے قرآن مجید کے ساتھ تعلق۔ مزید برآں مباحث ایمان کے ذیل میں اس سورہ مبارکہ کے مطالعے سے یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی عقل اور فطرت کی رہنمائی میں کہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو عقل یقیناً آستان سے دور نہیں ہے، اس کی رہنمائی میں انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن جہاں وہ محتاج ہے وہ در حقیقت وہ ہدایت و رہنمائی ہے جو اسے اپنی زندگی کے گوناگوں اور مختلف پہلوؤں میں ہر لحظہ اور ہر قدم پر عمل کے لیے درکار ہے۔ اس کے لیے وہ ہدایت آسمانی کا بالکل یا محتاج ہے، اسی لیے اس کی فطرت پکارتی ہے اور صدا کرتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس فطرت کی پکار کا جواب ہے پورا قرآن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم کی ہدایت بخشے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ تو یہاں پہ سورۃ الفاتحہ کا جو درس تھا وہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے سورہ آل عمران کی آیات 190 سے 195، تو ہم تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں آج۔ ایمان کی تشکیل یعنی سنتھسس، عقل اور فطرت کا تقاضا، سورہ آل عمران کی آیات 190 سے 195 کی روشنی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اغویتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات و دن کے الٹ پھیر میں ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، اپنے پہلوؤں پر بھی، اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو نے پیدا نہیں کیا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی عبث کام کرے، بس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں وفات دیجیے اپنے نیکوکار اور وفادار بندوں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اور ہمیں رسوا نہ کیجیے قیامت کے دن۔ یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ سو جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذا پہنچائی گئی، اور جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی اور جانیں بھی دے دی، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، اور لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، اور بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب یہ چھٹا سبق ہے سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی ابتدائی 6 آیات کا، اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں چند تمہیدی باتیں کہ اس سے پہلے کہ ہم ان آیت مبارکہ میں وارد مضامین پر سلسلہ وار غور کریں، مناسب ہوگا کہ اب تک کے معمول کے مطابق چند تمہیدی باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو قرآن مجید سے ذہنی مناسبت پیدا کرنے میں ممد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی طویل صورتوں میں سے اکثر و بیشتر کے آغاز اور اختتام پر جو آیات وارد ہوتی ہیں وہ بالعموم نہایت جامع ہوتی ہیں۔ یہ بات عام دنیاوی ادب کے اصول کے مطابق بھی ہے، جیسے کسی قصیدے یا غزل کے مطلع اور مقطع کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور کسی قاتل الکلام خطیب کے خطبے کے افتتاحی اور اختتامی کلمات بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی اکثر طویل صورتوں کے آغاز اور اختتام پر وارد ہونے والی آیات بھی بہت جامع ہوتی ہیں۔ انہیں اصطلاحاً فواتح اور خواتیم سور کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور یہی وصف تمام و کمال سورہ آل عمران کی زیر نظر آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ ان آیات کی عظمت و فضیلت کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں ان میں سے 2 کے ذکر پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ ان دونوں روایات کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لائے ہیں۔ پہلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جسے ان آیات کا شان نزول بھی کہا جا سکتا ہے، کہ ان سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائش کی کہ اے ام المومنین رضی اللہ عنہما، مجھے آپ وہ واقعہ سنائیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال و واقعات میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا لگا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے گہرے احساس کے ساتھ یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری ہی باتیں نہایت پیاری تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ادا دل آویز تھی، تاہم تم نے فرمائش کی ہے تو میں تمہیں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، لیکن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے اجازت دو، میں اس وقت اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا قرب نہایت عزیز ہے، لیکن جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو اس سے بھی زیادہ محبوب ہے، لہٰذا آپ کو اجازت ہے۔ تو آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور آپ پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل سجدہ کیا اور اس میں بھی گریہ طاری رہا، جس کی بنا پر سجدہ گاہ بھی تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر لیٹے رہے، لیکن وہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برقرار رہی، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت اور گریہ کی وہی کیفیت طاری رہی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ رقت اور یہ گریہ کیسا؟ حالانکہ اگر بالفرض آپ سے کوئی قطع
اور لغزش ہوئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام خطاؤں کو بخش دینے کا اعلان فرما چکے ہیں۔ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میں کیوں نہ رہوں کہ آج کی شب میں میرے رب نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی جو ابھی ہم نے شروع میں تلاوت کی ہے۔ تو دوسری روایت کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں یہ شامل تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو آنکھ کھلتے ہی بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیات جو ہے وہ جاری ہو جاتی تھیں۔ اب آپ چشم تصور سے دیکھیں کہ اللہ کا محبوب بندہ پچھلی رات کو اٹھا اور اوپر آسمان ہیں، ستارے ہیں، ماحول پر تاریکی اور سکون کی کیفیت طاری ہے۔ اس وقت جو واردات قلب پر طاری ہو رہی ہے اس کی بہترین ترجمانی مندرجہ بالا آیت مبارکہ سے ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیت مبارکہ سے خصوصی شغف تھا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ کا موضوع کیا ہے۔ وہ ہے ترکیب ایمان۔ دوسری قابل غور بات ان آیات کا موضوع ہے۔ ان آیات کے لیے موضوع عنوان ترکیب ایمان ہے، یعنی یہ کہ ایمان کیسے وجود میں آتا ہے اور ایمانیات ثلاثہ یعنی ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان برسالت میں باہمی ربط اور ترتیب کیا ہے۔ خاص طور پر یہ کہ ایمان کے ضمن میں قرآن کا اپنا مخصوص طرز استدلال کیا ہے اور وہ کس انداز اور اسلوب سے ایمان باللہ کی دعوت دیتا ہے اور کن دلائل سے معاد یعنی آخرت کا اس بات کرتا ہے۔ پھر یہ کہ اس ایمان کے نتیجے میں انسانی شخصیت میں کیا کیفیات پیدا ہونی چاہیے، یہ نہایت اہم موضوع ہے، اس لیے کہ کون نہیں جانتا کہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد ایمان ہی ہے۔ لہٰذا آگے بڑھنے سے قبل مناسب ہے کہ ایمان کے بارے میں چند بنیادی امور جو ہے وہ ذہن نشین کر لیے جائیں، اور یہ ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ ایمان کے بارے میں چند بنیادی امور اور اولو الالباب کے ذہنی اور شعوری سفر کے ارتقائی مراحل، اور اس سے آگے جو ان آیات میں مزید تذکر ہے اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں کریں گے۔ آج کے لیے ان آیات میں سے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب وقت ہے کتاب شہر رمضان پڑھنے کا، اور آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے رمضان شہر ذکر، یعنی رمضان ذکر کا مہینہ۔ بندہ مومن اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ ہر موقع پر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، خاص طور پر رمضان میں جب وہ روزے سے ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے۔ لہٰذا اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں شعوری طور پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں عقل والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے کہ جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 100 برائیاں معاف ہو جائیں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس سے زیادہ بار یہ کہا ہوگا، اور جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ رمضان کے روز و شب میں ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھیں، صبح و شام نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کریں۔ اس کے لیے کتاب ایاک نستعین بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر کے کاموں کے دوران خصوصاً کھانا بناتے وقت بھی ذکر اذکار کا ورد جاری رکھیں، پیدل چلتے ہوئے گاڑی میں بھی ذکر الہی کرتے رہیں۔ ذکر جو ہے وہ ایک جامع لفظ ہے جس میں اللہ کی تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ اور تکبیر اللہ اکبر اور تحلیل لا الہ الا اللہ سب شامل ہیں۔ سہولت کے لیے چند اذکار جو ہیں وہ یہاں پہ ہم بتاتے ہیں۔ تسبیحات سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار،
اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورید نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اور درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔